Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو یورپ میں کیا ہوا؟ مذہب سے بغاوت شروع اس بیس پر ہوئی کہ مذہب بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. زنا نہیں کرنے دیتا مذہب زنا کرنے دیتا ہے. مذہب شراب پینے دیتا ہے. مذہب سود کھانے دیتا ہے. مذہب کہتا ہے جب آپ نے غریب کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ دے کے بھول نہیں جاؤ کہ اس کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا, اس کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پیسے کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ معتدل رہتی ہے, ورنہ ایک ہی کو نقصان ہوتا رہے گا. انویسٹر تو پیڑے کھاتا رہے گا بیٹھ کے, وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہے گا. تو اب یہ چیزیں چونکہ رکاوٹ بن رہی تھیں تو انہوں نے کہا یار یہ مذہب کو نہیں. اور پھر دوسرا ان کا مذہب بھی تحریف شدہ تھا نا, بہت سی چیزوں میں پادریوں نے بلا وجہ بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی تھی, حالانکہ وہاں مذہب رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا امیج دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام نے بعض چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اسلام نے چھوٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایسا امیج اسلام کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بغاوت پہ آ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈراؤنا بنا کے پیش کر دیا, وہ آدمی گھبرایا آتا ہے, بولتا ہے یار یہ میں مانتا ہی نہیں. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری, یہ بھی دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وہ ایک صاحب کی انگریز بیوی مسلمان ہوئی تو وہ کلمہ پڑھانے کے لیے کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے. مولانا صاحب نے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا اس انگریز خاتون کو, اور پتہ نہیں اشاروں سے کلمہ, آواز بھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس کو کوئی اشاروں سے کلمہ پڑھائے. وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے سے ہوں گے, تو وہ انگریز خاتون ڈر گئی نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو یہ اتنا دور انہوں نے بٹھایا. اب وہ مولانا صاحب بیچارے اپنے لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں, ان کو جتنا اللہ نے عقل دی شعور دیا. وہ خاتون تو اس چیز کی عادی نہیں ہے نا, اس نے اس کاف تک تو سنا ہے, اس نے یہ نہیں سنا کہ دو دیواریں درمیان میں, محرم اور نامحرم کے درمیان میں اتنی دیواریں حائل ہونی چاہیے. وہ ڈر گئی. تو وہ کہنے لگے, وہ جب اسلام قبول کیا تو رو رہی تھی, میں سمجھا خوشی میں رو رہی, پتہ چلا وہ ابھی سے رونا اس نے شروع کر دی. کورونا سے نہیں رونا آیا اس کو, اس منظر سے رونا آ گیا. تو اب وہ بیچارے مولانا صاحب انہوں نے اپنے لحاظ سے بہرحال جو وہ سمجھتے تھے صحیح کیا, لیکن اگر ان تھوڑا سا وہ اس کلچر کو سمجھتے, صحیح ہے نا, اور اسلام کی جو یہاں جتنی گنجائش دی ہے اسلام نے اس کو سمجھتے, تو اتنا ڈراؤنا اسلام بنا کے اس کے سامنے پیش نہ. وہ اپنے لحاظ سے, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ بیچارے گاؤں کے دیہات کے جتنی اللہ نے ان کو سینس دی اس حساب سے کیا. لیکن بھائی ایسے موقع پہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں, خواتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کتنے سوالات خواتین نے پوچھے ہیں. میں نے کہا بھائی بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی محفل میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب آج اگر کسی مولانا صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی محفل میں کوئی خاتون آ کے بولے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو مولانا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج اور وہ خاتون تو دائرہ اسلام سے بالکل ہی خارج. اور یہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو دونوں کی واٹ لگ گئی کہ نہیں لگی. تو پردہ کرنا ویسے بھی عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کی طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سامنے نہیں بیٹھوں گی, بہت اچھی بات ہے, اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن یہ عورت کا کام ہے کہ اس نے سامنے بیٹھنا ہے یا پردے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا قسطنطینیہ کی دیوار کے پیچھے بیٹھنا ہے. اس نے اتنی موٹی تھی, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کا کام ہے. بعض عورتوں میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جب شروع میں کال ٹائمنگ کا 2007 میں نا میں نے سلسلہ شروع کیا تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی جو خواتین آواز کا پردہ کرتی ہیں تو وہ ای میل پہ مسئلہ پوچھ لیں, اور جو فون پہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ہے. سو بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کیا مطلب, یہ کیا مطلب, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر ڈائریکٹ بات کرنا خاتون کا برا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے برا ہے, پھر سب ای میل پہ پوچھیں, اور اگر برا نہیں ہے تو باقی ای میل پہ کیوں پوچھیں, وہ ڈائریکٹ کال کر کے پوچھیں. تو یہ سمجھ لیں, یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اب اس واقعے سے سمجھ میں آئے گی.
بعض خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہماری آواز کسی مرد کے کان میں پڑے, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, تو ان کو مجبور کرنا کہ آپ نے کال کر کے ہی پوچھنا ہے. تو یہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو حیا ان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, آپ اس کو زبردستی اس حیا کے خلاف چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حیا بھی تو ایک نجی معاملہ ہے نا کسی کا, اس میں شریعت نے ایک حد تک تو باؤنڈری کھینچی ہے کہ بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو آزاد رکھا ہے. ہمیں صحابیات میں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے لباس کا بھی پردہ کرتی تھیں, جن کو مخدرات کہا جاتا تھا. مخدرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جب یہ ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ہندوستان میں وہ بتاتی تھیں کہ جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں نا وہ اسی طرح پردہ کرتی تھیں. تو چونکہ دادی کا ہمارے بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا, تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی کو دونوں طرف سے بند کیا جاتا تھا, سمجھ رہے, تمبو لگا کے, گھر کو نا اس طرح سے بھی ادھر سے بھی. پھر ڈولی میں بیٹھتے تھے اور وہ ڈولی اٹھا کے, بھائی گدھے گھوڑوں پہ سفر نہیں, جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کرتی تھیں سفر, پھر اس ڈولی کو بٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھیں یا بیل گاڑی پہ رکھیں یا جہاں بھی لے جا کے رکھیں. تو بڑے گھروں میں یہ علامت سمجھی جاتی تھی, یہ فخر کیا جاتا تھا, بھائی ان گھر کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں کہ ان کے لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو اس میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ پردہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابیات میں ایسی عورتیں بھی تھیں جو اس طرح پردہ نہیں کرتی تھیں. تو ایک تو واجب پردہ ہے, اس کی تو شریعت نے حکام بیان کر دی ہے, اس سے اوپر کیا ہے, مستحب ہے, غریبی ہے. تو اگر کسی کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو تو عورت جتنا مرضی پردہ کر لے, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں وہاں لگائی ہے جہاں کوئی حرج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حرج کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی اخروی ہوتا ہے. بیمار ہیں, مر رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹر مل نہیں رہی ہے, میل ڈاکٹر سے علاج ہوگا, نہیں جی ہم تو, ہمارے تو برقعے پہ بھی کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو یہ میل ڈاکٹر ہمارے بلڈ پریشر کیسے چیک کر سکتا ہے. تو بھائی رگ پھٹ جائے گی دماغ کی محترمہ, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہو. اب یہی فی الحال یہی ڈاکٹر ملا ہے ہمیں. تو اب یہاں کیا ہوگا کہ یہ حیا ایسی ہے جس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے نا, جسم کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پھر اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اس حیا کو, یہ ضرورت ہے ایسے موقع پہ. اسی طرح حیا بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے شرعی حکم کو پورا کرنے میں. سفر کر رہی ہیں کوئی خاتون, ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا, زمین ڈولی میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی نا, اور وہ کھڑے ہو گئے سارے ڈولی اٹھانے والے وہ سارے بیٹھ جائیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. نماز کا ٹائم ہو گیا, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے بھائی جاؤ وضو کرو, چہرہ دھو اور تمیز سے نماز. نہیں جی ہمیں شرم آ رہی ہے, ایکچولی اتنے سارے جینٹس اور اتنے مردوں کے بیچ میں کیسے نماز پڑھوں گی, میں تو بہت شرم والی ہوں, میرے تو آج تک ناخن کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. اور بھائی جاؤ تمیز سے جا کے وضو کرو, اور وضو کے لیے چہرہ بہرحال کھولنا پڑتا ہے. تو جتنا پردے کا انتظام ہوگا لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو وضو بھی کرنا پڑے گا, چاہے جگہ کہیں نہ ہو تو مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو جو فرائض واجبات ہیں, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہوں چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے, ان کو فوکس, ان کو پورا کر کے پھر جتنی مرضی حیا ہو, شریعت نے پابندی نہیں لگے. ہاں اسی طرح کوئی بچی شادی ہو کے سسرال چلی جاتی ہے, اس کی طبیعت میں اتنی حیا, ایک تو شرعی پردہ دیور سے جو فرض درجہ ہے وہ پورا کرنا, وہ تو لازمی کرنا پڑے گا. ایک اتنی حیا اس کے اندر ہے, ایکچولی میرے تو برقعے پہ کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو میرے دوپٹے پہ اگر دیور کی نظر پڑ گئی تو میں تو برداشت نہیں کر سکتی, لہذا کنڈی لگا کے, کنڈی میں ایلفی ڈال کے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی. اب ساری بہویں مل جل کے گھر میں کام کر رہی ہیں, افطاری بنا رہی ہیں, ایک کے ذمہ پکوڑے بنانا ہے, ایک کے ذمہ سموسے بنانا ہے. انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے, اس میں کیا ڈالا ہوا ہے, ایلفی. کہ میری جو حیا ہے نا وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو دادی تھی نا ان جیسا پردہ میں کرتی ہوں کہ دونوں طرف کناتے لگا کے ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے. تو ہمارا پردہ ایسے ہو. اب ڈولی تو نہیں ہے, یہ کمرہ ہے, ایلفی ڈال دی, پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. بھائی تم پیڑے کھانے کے لیے ہو, یہاں پر آئی ہو,
بس وہ کنڈی کھلے گی, یہاں سے سموسہ پارسل کیا اپنے حصے کا. تو جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں سب کو مل جل کے شریک ہونا پڑتا ہے. ایسی صورت میں اس بہو سے کہا جائے گا بھائی جو واجب پردہ ہے, فرض پردہ ہے, وہ تو کرنا پڑے گا, جو مستحب ہے اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, کیونکہ اس سے گھر میں فساد ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. باقی بہویں کہیں گی یہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے, ہم یہاں یہ کچھ بھی نہیں کرتی. 12 گھنٹے سوتی ہیں, اور 12 گھنٹے اس لیے سوتی ہیں کہ وہ مزید 12 تاکہ آرام سے سویا جا سکے. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ سوڈانیوں کے بارے میں سنا نا کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے, آرام کرنا. تو اس لیے یہ جو پردہ جو ہے نا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, عورت کی. مرد کو شریعت نے پردے کا مکلف نہیں بنایا ہے, مرد کو یہ کہا ہے کہ کسی پر غلط نظریں مت ڈالو. تو اگر کوئی عورت کسی مرد کے پاس آتی ہے, تنہائی میں نہیں, تنہائی میں عورت اور مرد کا اجتماع اسلام میں کیا ہے, حرام ہے, اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. کسی تنہائی میں آپ کسی جوان عورت کے ساتھ نہیں مل سکتی, کتنے بڑے بزرگ ہوں آپ. ویسے اگر کوئی عورت ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتی تھی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل جوان تھے, خوبصورت تھے. ایک بوڑھا اپنی جوان بیٹی کو لے کر آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو حضرت فضل ابن عباس جو ہے نا اس بچی کی طرف, لڑکی کی طرف دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کا چہرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے ادھر گھما دیا, ٹھیک ہے نا, کہ ادھر نہیں دیکھو. اور آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے, رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما, میں نے ایک جوان لڑکا دیکھا اور جوان لڑکی, مجھے دونوں پہ خطرہ ہوا. خطرہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑے خوبصورت تھے تو اس کا بھی ڈر تھا کہ یہ لڑکی عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے, یہ بھی ڈر تھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, لیکن انسان تو انسان ہے نا. پہلے مرد ہوتا ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتا ہے. عورت پہلے عورت ہوتی ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو ایسے کر کے پھیر دیا. اس حدیث میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس بوڑھے کو کوئی معاذ اللہ کو یوں کر کے گھمایا ہو یا فتویٰ دیا ہو کہ کیا کر رہے ہو, ہیں بچی تمہاری چہرہ کھول کے یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے. تو اتنے کوئی جذباتی جو ہے نا, جو ہمارے ہاں آج کل ہو جاتا ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ چہرہ کھولنا اسلام میں عورت کے لیے جائز ہے, لیکن دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں چہرے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے فتویٰ تو اسی پر ہے کہ جوان عورت پر چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی نہیں کر رہی تو پھر مرد کو جو نظر کی حفاظت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے فتنے کا, بولو بھائی, اندیشہ ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ نہیں ہوگا, عورت بوڑھی ہوتی ہے بعض مرتبہ, یا ایسی کنڈیشن. دیکھو وہاں وہ جو فضل ابن عباس جوان تھے نا, ان کو نبی نے حکم دیا, اور وجہ یہ کیا بیان کی کہ یہ بالکل شاب کہتے ہیں نوجوان کو, صرف جوان کو نہیں کہتے. نوجوانی کے حکام کچھ اور ہیں, ادھیڑ عمر کے حکام کچھ اور ہیں, بڑھاپے کے حکام کچھ اور ہیں. تو میں جب لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں نا ان سب ان کی عمروں کا, وہ کنوارا ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, شادی شدہ ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, ایک شادی ہے تو حکام کچھ اور ہیں, 4 بیوی ہیں تو حکام بالکل چینج ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی بیویوں سے نظریں چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں نا, میری ابھی ہے نہیں 4, میرے اوپر فٹ نہ کریں آپ لوگ. جس کی 4 ہوتی ہیں نا 4, اس کو تو بیچارے کو اپنی بیگم کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو عفت اور پاکدامنی آتی ہے نا نکاح سے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جاتا. اب مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی خاتون سے جا کے مل لیتے ہیں اور بہن بہن کر کے بات کر رہے ہیں, اور نیت بھی یہ کہ اس کو دین کے قریب لے کر آئیں گے, تو ان پر آپ وہ احکام نہیں جاری کر سکتے جو ایک لونڈا لپاڑا جو سارا دن عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ تو تبلیغ بھی کرے گا تو ہم کہیں گے. میرے لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پر, میں ایک لڑکی دوست بن چکی ہے, میں اس کو اسلام کی باتیں سکھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دو, آپ اس کو اسلام کی باتیں نہیں سکھاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کے ابا ہیں, اس کے ماموں چاچا کو سکھانے دو, آپ اس سے فری ہونے کی کوشش
لیبل اسلام کا لگایا جا رہا ہے. تم جوان آدمی, تم کیوں جوان لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی تم نے؟ میں نے کہا اس کو علماء کے بیانات بھیجو, درس قرآن کے لیے بہت سارے علماء ہیں, ان کی لنک بھیج دو. تم کیوں فری ہونے کی؟ میں نے کہا اپنی اماں کو کیوں نہیں سکھایا آپ نے کبھی اتنے شوق سے؟ اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھایا؟ اس کی فکر لگی ہوئی, کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں وہ اسلام پہ آ جائے, وہ اسلام پہ. میں نے کہا اپنی بہن کی فکر کرو بھائی, پہلے اپنی خالہ ماموں کی فکر کرو. نا 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 نا, وہ چونکہ خوبصورت ہے لہذا اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا, احکام سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, میں جلدی سے وہ بات کو سمیٹ کے ختم کروں. تو وہ جو مسئلہ تھا نا ان کا, گوروں کا, جب مذہب کو انہوں نے سائڈ پہ لگایا, انہوں نے کہا یار یہ پادری کباب میں ہٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ اسلام کا امیج ایسا دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے, اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ عمل نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے کہا کہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے گیا انٹرویو دینے کے لیے, تو خاتون انٹرویو لے رہی تھیں, تو ہم نے سنا ہوا تھا نظریں نیچی رکھنی چاہیے, تو نظر اٹھائی نہیں, تو وہ اس نے فیل کر دیا نا کہ اس کو بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, مینرز نہیں ہے. تو کہنے لگے میں نے وہ بد نظری کے خلاف بیانات اتنے سنے تھے. تو میں نے کہا دیکھو جوان عورت کو دیکھنا کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن آپ وہاں لڑکی دیکھنے تھوڑی گئے تھے سمجھ رہے ہیں, وہ لڑکی دیکھنے تھوڑی گئے تھے, آپ وہاں انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے. تو انٹرویو میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے بات کی جاتی ہے, تو دل کی حفاظت کرتے, بہن سمجھتے اس کو, انٹی تو سمجھتے لیکن کہتے نہیں, ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے فیل کر دیتی ہے آپ کو. تو یہ گنجائش ہے. میں نے کہا بھائی مجبوری کے حکام. اب ایک آدمی وہ زیور بیچ رہا ہے, جیولری کی دکان ہے, وہ انٹی کو دیکھ ہی نہیں رہا, تو انٹی تو ہاتھ صاف کر کے بعد میں کیمرے میں دیکھ رہا ہے, تو کیمرے میں بھی تو دیکھے گا ہی نا انٹی کو. تو بہت سی انٹیاں وہ کیا کرتی ہیں, دکاندار دیکھ نہیں رہا تو ادھر سے چیزیں صاف ہو رہی ہیں ان کی. تو میں نے کہا تاڑ کے دیکھنا یا غلط نیت سے دیکھنا بری حرکت ہے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے, اجازت دی ہے, وہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دیں. تو بھائی دیکھو اصل یہی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتے ہیں مومنین سے کہیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اس سے کیا ہوگا, ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہیں بھی ان کی محفوظ رہیں گی. جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, بد نظری سے. جس نے یہیں بریک لگا لی وہ آگے گناہوں سے بچ جائے گا, اور جس نے یہاں بریک نہ لگائی وہ آگے بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے. تو ان گنجائشوں کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دے اور حرام کی طرف نہ جانا شروع ہو جائیں. تو اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اس لیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو غلط ہی ہوتا ہے, اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا. تو خیر انہوں نے کیا کیا اپنی ڈکشنری سے, یہ میں نے بیان شروع کہاں سے کیا تھا, میں وہ آرڈر کے میں حکام کس میں بیان کر رہا تھا نا, جلدی سے سمیٹتا ہوں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں وہ میں بتا رہا تھا, گوروں نے جب مذہب کو نکالا نا, پادریوں کو بھی سائڈ پہ لگا دیا. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ مذہب بہت سی چیزوں میں عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا, دوسرا یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ مذہب کا انہوں نے اتنا بھیانک امیج بنایا ہوا تھا کہ وہ ویسے ہی فالو کرنے کے قابل تھا نہیں, وہ بہت خطرناک تھا. جیسے ہمارے بعض لوگ مذہب کو اتنا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے معاشرے میں, اب جس کو یہ بتا دیا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو خاتون بیٹھ اس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے, تو وہ تو بیچارہ 2-4 انٹرویو میں فیل ہوا, وہ تو پھر گیا نا کام سے, وہ تو پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. نتیجہ بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے جب مذہب کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو جتنا فالو کر رہا ہوں اسے بھی چھوڑ دو. ماں باپ کی اطاعت جب بتائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو فالو کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, اطاعت بعض دفعہ اس میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ماں باپ کو اولاد پہ زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ وہ گنجائشیں نہیں بتائیں گے, ایک ہی رخ بتائیں گے, تو اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے, اسلام نے والدین کے اتنے زیادہ حقوق بیان کر دیے کہ ہماری اپنی پرسنل لائف تو اب کسی کام کی رہی نہیں ہے. تو پورا علم بعض دفعہ نہیں ہوتا, ایک پہلو دکھایا جاتا ہے دوسرا نہیں دکھایا جاتا. ہم جیسے ناقص علم والے لوگ, تو اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ مذہب سے پھر انسان بغاوت پہ اترتا ہے. تو یہی ہوا, یہودیت اور عیسائیت کا جو منظر پادریوں نے پیش کیا, جو اصل عیسائیت نہیں تھی,
اس کی وجہ سے بھی جو لبرلز تھے وہ مذہب سے باغی ہونا شروع. اب جب مذہب کو انہوں نے نکالا ہے تو مینرز کہاں چلے گئے بھائی؟ اب تو بولنا پڑے گا نا تیل لینے. اب وہ آخرت کا خوف کہ میں فیکٹری میں ملازم کیا میں کام پورا کروں, تنخواہ تو پوری لے رہا ہوں, کام بھی ذمہ داری سے پوری کروں, تو اس نے وہ کام پورا کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ جو فیکٹری کا مالک ہے نا, اس کمبخت نے مجھے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جہاں مجھے اپنا فائدہ ملے گا میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا, جہاں اس کو اپنا فائدہ ہوگا. یہ کوئی زکوٰۃ خانہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے اس نے مجھے. تو چوریاں اور کرپشن اور جھوٹ یہ چیزیں جب شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے اس پہ ورک شاپس کروانا شروع کی. مینرز بھی کچھ کوئی چیز ہوتی ہے, دیانتداری سے کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ اس کے پیچھے آخرت نہیں تھی, اس کے پیچھے فیکٹری کے مالک کے اپنے مفاد تھے کہ میری فیکٹری ترقی کرے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب لے گئے کہ اپنی فیکٹری میں میرا بیان کروایا کہ ان سے بولیں تمیز سے کام کیا کرے نا, اس کے بڑے قیامت کے دن ثواب ملے گا اس پہ. تو میں نے بیان کیا بھائی دیکھو ذمہ داری سے اپنی مزدوری پوری کیا کرو, یہ کیا کرو, بہت ثواب ملے گا, اور باس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہیں ٹائم پہ دے دیا کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ غریبی بھی کبھی کبھار بولو نا دے دیا کرے. تو وہ اس طرح پہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے ان کو کہیں کچھ خود سے بھی کر دیا کریں بغیر تنخواہ کے, یعنی فیکٹری کو ترقی دینے کی دل و جان سے کوشش کریں, دل و جان سے. تو میں نے کہا یہ دل و جان سے کوشش کیوں کریں گے؟ ثواب کے لیے نا, اللہ راضی ہوگا نا تبھی تو کوئی کوشش کرے گا. یار باس کا حق تو نہیں ہے لیکن میں اچھا اس کو اور ترقی کرے, میں ایک اچھا ملازم ثابت ہوں گا, قیامت میں اجر ملے گا. تو میں نے کہا اجر جب اس کو ملے گا تو آپ ان کی سیلری بڑھا دیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ اجر بولو بھائی ملے گا. تو ہوا یہ گوروں میں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ مینرز ٹوپی ڈرامے چلا کے نا کچھ ایسے ورڈ اور ورک شاپیں شروع کروا دیں صرف اس لیے کہ ہماری فیکٹری کیا کرے گی, ترقی کرے گی, کمپنی مضبوط ہوگی. اپنا معاملہ ان کا ویسے کا ویسے.